آئیے حدیث کے الفاظ سنیے. آپ وسلم فرماتے ہیں اور کہتے ہیں, نے فرمایا تم اللہ پر توکل کرتے جیسا کہ توکل کرنے کا حق ہے. اگر تمہیں مسلمانوں اے میرے صحابہ توکل کرتے اللہ پر جیسے اس پہ توکل کرنے کا حق ہے, تو کیا ہوتا؟ حق ہے تو اللہ تعالیٰ ویسے ہی تمہیں روزی دیتا جیسے وہ پرندوں کو دیتا ہے کہ صبح خالی پیٹ نکلتے اور رات میں بھر پیٹ گھر آ جاتے ہیں. اے صحابہ اگر تم اللہ پر ویسا بھروسہ کرو جیسا بھروسہ کرنے کا حق ہے تو اللہ تم کو ایسی روزی دیں گا جیسا وہ پرندوں کو دیتا ہے کہ پرندے صبح نکلتے ہیں تو پورا خالی پیٹ ہوتا ہے, یاد رکھیے پرندوں کا, اور جب شام لوٹتے ہیں تو ان کے پیٹ جو ہے کھانے سے بھرے ہوئے ہوتے ہیں. پھر صبح نکلتے ہیں, نو اسٹاک, کوئی اٹھا کے رکھنے کی ضرورت نہیں, کوئی جمع نہیں, کوئی بینک بیلنس نہیں, کچھ نہیں. تو اللہ ویسے ہی دیں گا کہ صبح نکلے تو بھوکے بیٹھتے, شام آؤں گے تو جو فل رہیں گا, ایسا روزی دیں گا. یہ حدیث کیا سکھا رہی معلوم آپ کو؟ توکل کا ہرگز معنی یہ نہیں کہ آپ تدبیر نہ کرے اور کوشش نہ کرے اور عمل نہ کریں, ورنہ کوئی توکل اللہ کا معنی ہی لے لیں گا, کوئی تدبیر کی ضرورت نہیں, کوئی کوشش کی ضرورت نہیں, بس توکل معنی بس کچھ بھی کرو. اگر یہ معنی ہوتا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جنگ بدر کے لیے تیاری کر کے 313 صحابہ نہیں پہنچتے. آپ بولتے اللہ پر توکل کرو, مدینہ میں بیٹھے رہو, جب آئیں گے تو دیکھا جائیں گا. آپ نے کوشش کی, 313 جمع ہوئے, چند گھوڑے اور اونٹ جمع ہوئے, اکثر تو بغیر ہتھیار کے تھے, کچھ کو تلوار نہیں تھی, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کھجور کی جھاڑ کی ٹہنیاں نکال کے دے دی, بولے اس سے لڑ لو جاؤ. یہ تھی کوشش. آپ وہاں جمع ہوئے, بدر کے مقام پہ جمع ہوئے, جمع ہونے کے بعد آپ نے اللہ سے دعا کی, اللہ اگر آج یہ چھوٹا سا لشکر شکست کھا گیا تو تیرا نام دنیا میں لینے والا کوئی نہیں ہوگا. دیکھیے بس آگے وہاں پر جو تھا, تو اللہ کے رسول نے تدبیر کی, تدبیر کے بعد عمل کیا, کوشش کی, وہاں آئے, تب اللہ نے پھر اس توکل کا نتیجہ یہ دے کہ جنگ بدر جو ہے وہ ایک قسم کا ایک ایسا معرکہ ہو گیا ایمان اور کفر کا جو قیامت تک یاد کیا جائے گا. اس نے فرق کر دیا اس جنگ نے ایمان اور کفر کے بیچ, اور ایمان والے جو ہے فتح یاب ہوئے اس کے اندر. تو آسم نے کوشش کی, تدبیریں کی, تدبیریں معلوم آپ کو اتنی تدبیریں کی آپ نے کہ آپ نے فجر کی نماز پڑھی نکلنے سے پہلے جنگ بدر کے لیے, اور کہا ہم جو ہے شمال کی طرف جائیں گے, نارتھ, اور آپ نکلے تو فوج لے کے کدھر کے معلوم, جنوب کی طرف, ساؤتھ, کہ تو جنگ دھوکہ ہے, جنگ دھوکہ ہے. تو آپ نے کہا ہم نارتھ کی طرف جائیں گے صبح, اور جب تیاری ہوگی تو آپ نے کہا ساؤتھ کی طرف جانا ہے. تدبیر کی دشمن نے اگر سنا بھی ہوگا فجر میں آ کے تو کیا سن کے گیا, نارتھ, ہم جانے والے ساؤتھ. جب ریڈی ہوئے تو ساؤتھ. یہ ہے تدبیر. کوششیں پوری کی گئی, عقلیں پوری لڑائی گئی, جو کچھ ہو سکتا وہ کیا گیا, جتنی ہتھیار ہو سکتے جمع کیا گیا, جتنے مسلمان ہو سکتے جمع ہوئے, جو کچھ کوششیں کی گئی, اس کے بعد اللہ پر بھروسہ. تو توکل کا ہرگز معنی یہ نہیں ہے کہ آپ ایک بیمار باپ کو کہے کہ توکل اللہ بھروسہ کرو, میں ذرا جا کے آتا ہوں. تدبیریں کر کے آپ پھر اس کے بعد وہ کیجئے کہ سب کچھ ہو گیا, اب اس کے بعد ہمارے ہاتھ میں کچھ نہیں. کوششیں پوری کر لی رزق کمانے کے لیے, سب کچھ ہو گیا, اب اللہ پر بھروسہ ہے کہ وہ روزی دے. سب کچھ کر کے دکان ڈال کے مارکیٹ میں بیٹھ گیا, اب اللہ پر توکل ہے کہ اللہ کسٹمر بھیجے اور وہ کام کرے. کوشش یہ نہیں گھر پہ پڑے اللہ پر بہت توکل ہے, جو ملنا ہے مل جائے گا, یہ توکل نہیں. پڑھائی لکھائی کچھ نہیں, جو توکل اللہ پہ توکل ہے, رزلٹ جو آنا آ جائیں گا. ٹھیک ہے, یہ نہیں ہوتا ہے, سمجھا. بچوں کی تعلیم تربیت کچھ نہیں, اللہ پر بھروسہ ہے, جو ہونا ہے ہو جائیں گا, نہیں, یہ نہیں. تدبیریں کر کے, کوششیں کر کے, عمل کرنے کے بعد وہ, اس لیے کہ پرندوں کے بارے میں کہا تمہیں اللہ, اگر تم پرندوں کے ساتھ توکل کرتے تو اللہ ایسا رزق پرندوں کو دیتا ہے کہ صبح خالی پیٹ نکلتے, شام بھر پیٹ آتے ہیں. اس کا معنی یہ ہے کہ پرندے نکلتے ہیں, عمل کرتے ہیں, اور شام آتے. یہ نہیں کہا پرندے اپنے گھونسلوں میں بیٹھے رہتے ہیں اور اللہ ان کو دے دیتا ہے, یہ توکل نہیں. توکل کا معنی ہے نکلو, کوشش کرو تو اللہ تمہیں عطا کرنے والا ہے, عمل کرو اس کے لیے. بہت سے لوگ توکل کا بہت ہی بھدا معنی دیتے ہیں, یہ کہ توکل کا معنی کچھ بھی, بس سب اللہ کے ہاتھ میں, آپ کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں. کمانے کا کیا, ارے کیا ضرورت ہے, ارے پڑھائی لکھائی کا کیا ضرورت ہے, بس اللہ پہ بھروسہ, اللہ پہ بھروسہ. ارے کھیتی کا وقت ہے, بیج ڈالنا, ارے اللہ پہ بھروسہ کرو, بس چلو بیج سب ہو جاتا ہو, خود بخود بیج لگ جائیں گے, خود بخود جھاڑ آ جائیں گے, کوئی مسئلہ نہیں تم کو کرنے کا. بچے اچھی خاص 10th پاس ہو رہے ہیں, 11th کی تیاری سے پہلے آ جا رہے ہیں اور بولے چلو بس کوئی ضرورت نہیں تم کو پڑھائی وڑھائی کی, اللہ سب کچھ کر لیں گا, دنیا گزار دیں گا. توکل کا یہ بھدا معنی نہیں ہے. توکل کا معنی یہ ہے ساری تدبیریں کر کے, ساری کوشش کرنے کے بعد جو رزلٹ آئیں گا, عمل کرنے کے بعد, وہ اللہ تیرے ہاتھ میں. سمجھ رہے آپ. ورنہ جنگ بدر میں آپ سب بدر کے مقام پہ جاتے ہی نہیں, بولتے آنے دو مدینہ میں, دیکھا جائیں گا جو ہوگا. اللہ پر توکل ہے. پلان کیا ہے کہ مدینے کے لوگوں کو نقصان نہیں ہونا چاہیے, اگر ہم ہار جاتے ہیں تو ایٹ لیسٹ اتنا وقت ملنا چاہیے کہ وہ نکل سکے. اس لیے تو بدر کے مقام پہ جایا جا رہا ہے تاکہ دور ہو سٹی سے, سٹی کو لاس نہ ہو, سٹی کو نقصان نہ ہو. تو یہ توکل ہے, یاد رکھیں.
اس چیز کو ہم کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ توکل کا یہ بھدا معنی کوئی نہ لے کہ اس کا معنی ہے کچھ کوشش نہ کرے، کچھ تدبیر نہ کرے اور بس اللہ پہ بھروسہ ہے، اس طرح سے وہ کرے۔ تو یہاں اللہ کے رسول نے فرمایا ویسے رزق دیتا جیسے پرندوں کو دیتا ہے کہ خالی پیٹ نکلتے ہیں اور بھر پیٹ واپس آتے ہیں۔ تو یہاں ہم دیکھ رہے ہیں توکل کا معنی جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سمجھا رہے ہیں، اس میں تدبیر بھی شامل ہے، اس میں کوشش بھی شامل ہے، اور مطلب پلاننگ بھی شامل ہے، اس کے اندر آپ کی طرف سے کوششیں بھی ہے، اس کے اندر آپ کچھ نہ کچھ کریں گے، اور اس کے بعد جو ہے عمل بھی شامل ہے، پورا عمل ہے اس کے اندر، یاد رکھیں، صرف بیٹھنا نہیں ہے، یاد رکھیں۔ اور یہاں آپ وسلم فرما رہے ہیں کہ انسان اگر اللہ پر توکل کرے تو اللہ رزق پرندوں کے جیسا ان کو دیں گا۔ مطلب انسان جو قتل، غارت گری، چوری، چکاری، دھوکہ، جھوٹ بول رہا ہے رزق پانے کے لیے، لیکن اگر اللہ پر توکل کرے کہ میں اگر صحیح طریقے سے چلوں گا، اسلام پر چلوں گا، جو اللہ کو دینا اور رزق دیں گا، تو انشاءاللہ عزیز اللہ تعالیٰ ویسے ہی رزق دیں گا جیسا پرندوں کو اللہ تعالیٰ رزق دیتا ہے۔ اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔